بہت بڑا ایک نام تھا، بہت بڑا ایک شاعر ہے، اس نے نظم بنائی اور اس کا تعلق تھا شرکیہ فرقے سے۔ جو گروہ ہر قسم کا شرک کرتا ہے اسی گروہ کا ایک ذمہ دار تھا۔ نعت بنائی، نعت کا ایک حصہ یہ تھا، جب یاد آتی ہے محمد کی تو خدا کو بھول جاتا ہوں، جب سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ پورے ہندوستان میں بڑا مشہور نعت تھا۔ عصر کی نماز کے بعد سامنے ایک دکان تھی چائے کی، ایک آدمی عام اہل حدیث آدمی وہاں چائے پینے کے لیے آتا تھا۔ چائے نوشی میرا دوستی ہو گئی تو اس نے نظم پڑھی، کہا میں نے نعت بنائی ہے اور نعت بڑی زبردست ہے۔ کیا ہے؟ جب یاد آتی ہے محمد کی تو خدا کو بھول جاتا ہوں، جب سر جھکایا در رسول پر، یعنی قبر کا سجدہ کرتا ہوں، جب سر جھکایا در رسول پر تو عرش والے کو بھی بھول جاتا ہوں۔ اتنا مزہ آ جاتا ہے، غیر اللہ کے سجدے میں اتنا مزہ آیا کہ اپنے خالق کو بھی بھول گیا۔ وہ چائے پینے والا عامی آدمی اہل حدیث کا شرک کرتے ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر! کہا اتنے بڑے بڑے مولانا، اتنے علماء، اتنے فاضل، ہم نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ تھرڈ کلاس کا معمولی سا آدمی یہ کہتا ہے شرک ہے۔ اللہ اکبر! یہ شرک ہے۔ اس نے ٹوکا، اہل حدیث نے بار بار ٹوکا، اتنا ٹوکا کہ اس نعت خواں اور شاعر کے دل میں اس کی ہدایت کا وقت آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں ڈالا، ذرا اس کی تحقیق کرو۔ سب سے پہلے ہندوستان میں ایک جماعت کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، آل انڈیا اجتماع تھا۔ وہاں گیا، صاحب دیکھیں میں ایک نعت بنایا ہوں، بڑی پیاری نعت ہے، آپ ذرا چند کلمات کہنے کی اجازت دیں گے؟ بڑے شین قاف کے ساتھ بڑی مشقتوں کے بعد اس کو اجازت ملی۔ جب وہ پڑھا، ٹائم ملا، یہ جملہ پڑھتا تو دیکھتا کہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور سامعین پر کیا گزر، ماشاءاللہ جھوم جاتی تھی، سارے سونے والے جگ گئے، کیا واہ واہ مقرر ارشاد، اب کیا پوچھنا ہے۔ بڑا مزہ آیا۔ تو ایک سالانہ اجتماع جو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کہا کہ یہ لوگ، وہ ایک چھوٹا سا اہل حدیث وہابی ہم کو کہتا ہے شرک ہے، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے، کسی کو شرک نظر نہ آیا۔ چلو بھائی ایک کا امتحان لے لیا، دنیا آگے گیا، انتظار کر رہا تھا۔ ایک دوسری جماعت جو کہتی ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس گیا، صاحب میں نے ایک نعت بنائی ہے، ہم چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سنائیں۔ اور نعت سنانے کی بڑی محنت کے بعد تو لوگوں نے کہا کتنا دن اللہ کے راستے میں لگایا ہے؟ کہتا اللہ کے راستے تو بالکل نہیں لگایا میں۔ کہا نہیں، یہاں ان کو موقع ملتا ہے جو اللہ کے راہ میں 2-4 چلے لگا چکے ہوں۔ اللہ اکبر! لگا چکے ہوں۔ بڑی محنتوں کے بعد اس کو بھی چانس مل گیا، بڑے مجمع میں سنایا۔ اس نے وہی کہا، سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، یاد آتی ہے محمد کی تو خدا کو بھول جاتا ہوں۔ اب مقرر ارشاد، کیا پوچھنا، سارے لوگ جھوم گئے۔ ایسے ہی پورے ہندوستان میں جتنی تنظیمیں، جتنی جماعت دعوت دے، سب کے یہاں گیا، کہیں نہیں۔ ایک اہل حدیث جلسے میں جیسے آپ کا اڑوپی میں ہو رہا ہے، ایسے یوپی سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، وہاں ٹائم مانگا تو بڑے مشکل سے اس کو ٹائم ملا اور بیٹھا۔ جب سنا پڑھنے لگا تو کئی جگہ تو تجربہ کر چکا تھا، سب جھوم جاتے ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیا پوچھنا ہے، ساری فضا گونج جاتی ہے۔ کسی نے کوئی نہ کہا۔ آج دیکھیں وہابی جن کو کہتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں، جیسے اس نے کہا سر جھکاتا یاد آتی ہے محمد کی تو خدا کو بھول جاتا ہوں، سر اٹھایا در رسول پر، سر جھکایا در رسول پر، سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، جیسے پڑھا۔ اب اسٹیج سیکریٹری جو ہے کہا ہے تو شرکیہ کلام کر رہا ہے، صدر صاحب سے کہا، صدر نے کہا یار غلط کیا ہوا، ٹائم دے کر کے اس کو ٹائم نہیں دینا تھا۔ دوسرا کہتے ہیں، کسی نے کہا اچھا بعد میں اس کو پکڑیں گے، سوچ رہے تھے، سننے والا نیچے ایک جاہل آدمی بیٹھا تھا، کہا بند کراؤ اس کی نعت، مشرک آدمی ہے، یہ حدیث اسٹیٹ نہیں، یہاں شرکیہ نظم نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! پورے ہندوستان میں ہر جگہ گیا، لیکن توحید کا پیغام انسانیت کے نام
सबों ने गोल मोल बातें की, सुम्मु बुकमुन उम्युन फहुम ला यफ्क़हून का मामला किया। लेकिन जहां अहले हदीस इस्लाह में आया, उलमा से पहले एक जाहिल कहता है ये शिरकिया अमल है। अब नतीजा सरा सुने। अल्लाह हिदायत का वक्त आया, उसने जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहा कि बस आज यकीन आ गया कि तौहीद अगर किसी जमात में है तो अहले हदीस में है। तौहीद खालिस अगर किसी गिरोह के अंदर, किसी जमात में, पूरी दुनिया के अंदर है, तो वो अहले हदीस जमात है जिसके यहाँ ये तौहीद पाई जाती है। उलमा से पहले जाहिल भी हमको शिर्क होने का फतवा दे रहा है।